اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے چند معجزات کا آپ سے تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی کے بارے میں مختصر سا تذکرہ کریں گے۔ بہت خوب کے ناظرین، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کو یوں 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے لیے کی ہے۔ اگر ہماری یہ پیش قدمی آپ کو پسند آئے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بنے بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ خواتین و حضرات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس مکہ چلے آئے۔ جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب یعنی مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئی، جس کی وجہ سے ان کے قافلے نے وہیں پر قیام کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں وفات پا گئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے سایہ سے بھی محروم ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی اور ام ایمن نے آپ کی پرورش کی۔ یہ وہ عورت تھیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہی عورت میری ماں ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب جناب عبد المطلب کی وفات ہوئی اور آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ ہی تھے اور شدت غم سے روتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ذمہ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ابو طالب کا قافلہ شام کے شہر بصرہ میں اہم تجارتی منڈی کے پاس پہنچا تو وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ وہیں قریب ہی میں ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک عیسائی عبادت گزار رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ اہل علم کے مطابق بحیرہ راہب اس وقت تک کی تمام آسمانی کتابوں کا عالم تھا اور ان میں بتائی گئی نبی آخر الزمان کی تمام نشانیوں سے بھی واقف تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کے گرجا کے سامنے سے کئی قافلے گزرے تھے اور انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ بھی ڈالا تھا، مگر بحیرہ کبھی کسی کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ لیکن اس بار جب ابو طالب کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس عیسائی راہب نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ بحیرہ راہب اپنی بصیرت سے پہچان گیا کہ یہ نوجوان خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تبھی بحیرہ راہب نے پوچھا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ بحیرہ نے کہا، تم سب کی میری طرف دعوت ہے۔ ایک بہت بڑا درخت تھا۔ دعوت کے دوران تمام قافلے والے لوگوں کو اس کے نیچے بٹھایا گیا۔ جب بحیرہ نے دیکھا وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو بحیرہ نے سوال کیا کہ سارے قافلے والے لوگ آ گئے ہیں؟
تب لوگوں نے کہا ایک بچہ باقی ہے جو کہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ تو بحیرہ نے ان لوگوں سے کہا اسے بھی بلاؤ، میں نے تمہیں اسی کے طفیل تو بلایا ہے، وگرنہ میں تمہیں دعوت کیوں دیتا۔ تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا۔ بحیرہ اہل علم ہونے کی وجہ سے پہچان گیا، چونکہ قافلے کے لوگ پہلے سے ہی درخت کی چھاؤں میں موجود تھے تو درخت کی چھاؤں ختم ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہی بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے پوچھا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں۔ تو بحیرہ نے جواب دیا تم جھوٹ کہتے ہو، میرا علم کہتا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے سے ہی یہ بچہ یتیم ہے۔ تو ابو طالب نے فرمایا صحیح کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور آپ کی آنکھوں میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں سرخ لکیریں تھیں۔ تو اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لکیریں عارضی ہیں یا مستقل؟ تو چچا نے کہا کہ مستقل ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا بیٹے میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتانا، یاد رہے کہ لات اور عزیٰ وہی بت ہیں جن کی عرب والے پوجا کیا کرتے تھے۔ جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف پتھر کے بت ہیں، اور پتھر کے بتوں کی قسم مجھے نہ دو، خدا کی قسم مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا یہی ہے دونوں جہانوں کا سردار، یہی ہے رسول پروردگار دو عالم، جسے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنائے گا۔ یہ سب سن کر ابو طالب نے بحیرہ سے کہا یہ سب تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بحیرہ راہب نے جواب دیا جب تم لوگ پہاڑ کی گھاٹی سے نکل رہے تھے تو میں تم کو اپنی عبادت گاہ سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا اس نوجوان پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہیں جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچان چکا ہوں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے، اور میں نے اس کا ذکر آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر شام کے یہود و نصارہ نے یہ نشانیاں پہچان لی تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے جائیں۔ جناب ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہاں تک کی کوشش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ بہت خوب کی ٹیم کو اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو دین اسلام کی پیروی نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔